معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و ہوس کا آئینہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کنگن کی چوری کی رپورٹ کنگن پور کے تھانے میں درج کروائی گئی تھی، مگر ASI مشکور علی تفتیش کرتے ہوئے میرے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ ان دنوں میں بصیرپور ضلع اوکاڑا کے تھانے میں تعینات تھا، جبکہ کنگن پور ضلع قصور میں واقع تھا۔ ASI مشکور علی کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، جن میں ایک کانسٹیبل محمد نذیر اور دوسرا کھوجی خوشی محمد تھا۔ کھوجی خوشی محمد کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، مگر اس عمر میں بھی وہ خاصا صحت مند اور چاقو چومت دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ اہم چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن سے ذہانت اور بردباری ٹپکتی تھی۔ اس کے لہجے میں بھی خاص قسم کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ ASI مشکور علی خوشی محمد کھوجی کی رہنمائی میں بصیرپور پہنچا تھا۔ رسمی الیکس کے بعد میں نے ASI سے پوچھا، مشکور علی، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارا مطلوبہ بندہ میرے تھانے کی حدود میں موجود ہے؟ مشکور علی متذبذب لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ نے خاصا پیچیدہ سوال کر دیا ہے، تاہم میں یہی کہوں گا کہ چور آپ کے علاقے میں پہنچا ضرور ہے۔ ایک لمحے کے توقع سے اس نے اضافہ کیا، اب اس وقت بھی وہ یہاں موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خوشی محمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھاندار صاحب، میری ساری عمر چوروں، ڈکیتوں اور دوسرے مجرموں کا کھرا اٹھاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ میں نے ایسے مجرم گھڑ سواروں کا بھی سراغ لگایا ہے، جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں پر مخصوص قسم کے چرمی تھیلے چڑھا رکھے تھے تاکہ کھرا نہ اٹھایا جا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ چند ساتھوں کے لیے خاموش ہوا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ کنگن پور آنے والا چور آپ کے علاقے میں ہی پہنچا ہے۔ اب یہاں پر بندے کو کیسے تلاشنا ہے یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے، بہرحال میری خدمات ہر وقت حاضر ہیں۔ میں نے کہا، خوشی محمد، تمہاری صلاحیتوں سے کام لے کر مجھے خوشی ہوگی۔ ملک صاحب، چور کا کھرا اٹھانے کے علاوہ بھی میں نے کچھ تفتیش کی ہے۔ ASI مشکور علی نے بتایا، واقعات، شواہد اور چند لوگوں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کنگن پور کے تھانے میں جو رپورٹ درج کرائی گئی تھی، اس میں مطلوب شخص بذریعہ ٹرین یہاں پہنچا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، اگر آپ کا مطلوبہ چور میرے علاقے میں ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، وہ بچ کر کہیں نہیں جائے گا۔ اس سے مجھے آپ کا بھرپور تعاون بھی درکار ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے سرتبہ تیار ہیں ملک صاحب، ASI نے جلدی سے کہا۔ آپ سے تعاون کرنے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے جناب۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، شاہ جی کا کیا حال ہے؟ کون شاہ جی؟ ASI نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس موقع پر خوشی محمد بول اٹھا، آپ ولایت شاہ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ ہاں وہی شاہ جی، میں نے تصدیق کی۔ خوشی محمد نے کہا، کچھ عرصہ پہلے شاہ جی کا تبادلہ ہو گیا ہے، اب وہ بھگ کر کے ایک تھانے میں تعینات ہیں۔ آج کل ہمارے تھانے کے انچارج رانا جمشید صاحب ہیں۔ پھر وہ ASI کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مشکور علی کو کنگن پور کے تھانے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے یہ شاہ جی کے ذکر پر الجھ گیا تھا۔ ولایت شاہ سے میری اچھی خاصی تعلق داری تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ ASI نے از خود اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے میں نے ولایت شاہ کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ ولایت شاہ ایک جیدار اور نڈر پولیس افسر تھا۔ ایک مرتبہ اس نے تنہا 5 ڈاکوؤں سے دست بستہ مقابلہ کر کے انہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ ڈاکو بھی خاصے ہٹے کٹے اور پیشہ ور مجرم تھے۔ اس کارنامے پر ولایت شاہ کو حکومت کی طرف سے خصوصی انعام بھی ملا تھا۔ تھانہ کنگن پور کے حوالے سے میرا ذہن ولایت شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں ولایت شاہ کے تذکرے سے واپس موجودہ صورتحال کی طرف لوٹ آیا۔ میں نے ASI سے سوال کیا، مشکور علی، تم نے بتایا کہ تمہارے تھانے میں کسی نے جڑاؤ کنگن کی چوری کی رپورٹ درج کروائی ہے، ذرا اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ تفصیل بس اتنی سی ہے جناب، وہ کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، مسروقہ جڑاؤ کنگن بہت قیمتی ہے۔ اس طلائی کنگن میں بیش قیمت جواہرات جڑے ہوئے ہیں، جن میں نیلم، یاقوت، زمرد اور پکھراج وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے آپ کنگن کی وقت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں جس کنگن کا ذکر کر رہا ہوں، اسے رکھنے کے لیے اس کی مالکہ نے ایک خصوصی باکس بنوایا تھا۔ سندر کی لکڑی سے تیار کردہ وہ منقش باکس بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ متذکرہ باکس کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہے، جو کہ 6 انچ ہے، یعنی وہ ایک چکور باکس ہے، البتہ اس کی اونچائی 4 انچ ہے۔ ASI ایک لمحے کو خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، مشکور علی، تمہارے ایک جملے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ مسروقہ کنگن کسی عورت کی ملکیت ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کنگن کی مالکہ نے ایک صاحب حیثیت بیوہ ہے جس کا نام دلشاد بیگم ہے۔ وہ کنگن پور کے ایک نزدیکی گاؤں شام کوٹ کی رہنے والی ہے۔ دلشاد بیگم کے مطابق مسروقہ کنگن کی مالیت کم از کم 8,000 روپے ہوگی۔ قارئین کی معلومات کے لیے واضح کر دوں کہ اس زمانے کے 8,000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ آپ آج کل کے 5 لاکھ روپے سمجھ لیں۔
یہ جن دنوں کا ذکر ہے اس وقت بڑا سستا دور تھا۔ اول درجے کا سونا 90 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ ایک عام آدمی کی ماہانہ آمدن 60 روپے تک ہوتی تھی۔ ایک متوسط گھر کے پورے مہینے کا سودا 30-35 روپے میں آ جاتا تھا۔ آٹا 2 آنے سیر یعنی 5 روپے کا من اور اعلیٰ درجے کی صاف ستھری گندم لگ بھگ 4.25 روپے من کے حساب سے دستیاب تھی۔ 150-200 روپے میں تو شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ سب باتیں خواب و خیال کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے ایسا ہی مشکور علی سے استفسار کیا، کیا بیوہ دلشاد بیگم نے خود تھانے آ کر رپورٹ درج کروائی تھی یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص بھی آیا تھا؟ یہ کام اس نے خود ہی کیا تھا جناب، ایس آئی نے جواب دیا۔ البتہ اس کے ساتھ شام کوٹ کا ہی رہنے والا تانگا بان محمد بوٹا بھی تھانے پہنچا تھا۔ دلشاد بیگم بوٹا ہی کے تانگے میں بیٹھ کر شام کوٹ سے کنگن پور آئی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ہماری معلومات کے مطابق دلشاد بیگم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس کا شوہر امتیاز علی شام کوٹ کا ایک باحیثیت زمیندار تھا۔ کوئی 3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں ہے مشکور علی، میں نے کہا، اتنے باحیثیت زمیندار کی بیوہ اکیلی تھانے کیوں کرا سکتی ہے؟ یقیناً اس کے گھر میں 2-4 ملازم تو ضرور ہوں گے۔ ایس آئی نے جواب دیا، جناب میں جہاں تک جانتا ہوں شوہر کی وفات کے بعد سے دلشاد بیگم تنہائی پسندی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس نے یکے بعد دیگرے تمام ملازمین کی چھٹی کرا دی۔ اس وقت اس کے عالیشان حویلی نما مکان میں صرف ایک ملازمہ ہے، جیوا نامی صورت کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، بیوہ دلشاد بیگم کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 35-36 سے زیادہ کی نہیں لگتی جناب۔ میں نے کہا، کیا دلشاد بیگم نے کسی شخص پر اپنا شک ظاہر کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے بولا، مگر اس نے کسی خاص آدمی کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے ہمیں تفتیش میں کوئی خاص مدد مل سکتی۔ البتہ اس نے چور کا حلیہ بڑی حد تک بیان کر دیا تھا۔ میں چونک اٹھا، کیا دلشاد بیگم نے چور کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، کسی حد تک، ایس آئی نے جواب دیا، جبھی تو اس نے چور کا حلیہ بتایا ہے۔ اور تم کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جو تفتیش میں معاون ثابت ہو۔ میں نے ایس آئی کو گھورا، مجرم خصوصاً چور اور ڈکیت کا حلیہ انتہائی اہم ہوتا ہے، 50% کیس تو ایسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب شاید میں کچھ غلط کہہ گیا۔ میں نے ایس آئی سے اب تک ہونے والی گفتگو میں بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک روایتی پولیس والا تھا۔ اس میں مجھے ٹیلنٹ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، جبکہ اس کے برخلاف کھوجی خوشی محمد جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص نظر آتا تھا، ایس آئی ابھی تک خوشی محمد کے بنائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا تھا۔ خوشی محمد کی اس عادت نے مجھے متاثر کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی ہماری بات چیت کے دوران میں مداخلت نہیں کی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، چوری کی یہ واردات کب پیش آئی؟ 3 دن پہلے جناب، اس نے جواب دیا۔ اس دن اگست کی 18 تاریخ تھی۔ 3 دن پہلے کا مطلب 15 اگست تھا۔ پچھلے مہینے یعنی ساون بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی، تاہم بھادو شروع ہوتے ہی برسات کی شدت میں واضح کمی آ گئی تھی۔ برسات کے موسم میں کھرا اٹھانا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ خوشی محمد کی پیشہ ورانہ مہارت کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا، خوشی محمد تمہیں کھرا تلاش کرنے میں دقت تو ہوئی ہوگی؟ کوئی دقت سی جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوگا کہ ساون ختم ہو گیا، ورنہ۔ اس نے جملہ دورہ چھوڑ کر چند سیکنڈ تک ایسے کو دیکھا، پھر بولا، جناب ہمیں یہاں تک پہنچانے میں کھرے سے زیادہ چور کے حلیے نے مدد دی ہے۔ اگرچہ دلشاد بیگم نے چور کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، تاہم اس کا مشاہدہ حیرت انگیز ہے کیونکہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ چور کا حلیہ بیان کر دیا تھا۔ میں نے ایس آئی سے مبینہ چور کے حلیے کے بارے میں استفسار کیا۔ مشکور علی اس کیس میں تفتیشی افسر تھا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ملک صاحب، جڑاؤ کنگن چوری کرنے والا شخص دراز قامت ہے۔ اس کا قد لگ بھگ 6.25 فٹ ہے، ہاتھ پاؤں بڑے، صحت مند وجود، گھنگریالے بال، دائیں گال پر سیاہ مسا چنے کے برابر، گلے میں 3 تلائی تعویذ والی سیاہ ڈوری، سفید چکن کرتا، لٹھے کا تیبند اور پاؤں میں دیسی کھوسا۔ ایسے ہی خاموش ہوا تو میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا چوری کی یہ واردات دن دہاڑے ہوئی تھی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، چوری کی واردات تو رات کے آخری پہر ہوئی تھی جناب، 15 اگست کی رات کو، یعنی 16 اگست کی صبح۔ اور تھوڑی دیر قبل تم بتا چکے ہو کہ چور کے حلیے کے بارے میں دلشاد بیگم سے پتہ چلا تھا، جس نے اتفاق سے چور کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ میرے لہجے میں طنز اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہاری یہ دلشاد بیگم بڑی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کی مالک ہے۔ باخدا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی سچ کہہ رہے ہو۔ وہ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی حماقت کو فوراً محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ دلشاد بیگم نے ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ چور اونچے لمبے قد کا مالک اور ایک صحت مند پہلوان نما شخص ہے جس کے بال گھنگریالے ہیں، اور یہ کہ اس نے کرتا اور تہبند پہن رکھا ہے، اور حلیے کی باقی بیان کردہ جزیات وہ میری اپنی تفتیش ہے جناب، ایسے نے جواب دیا۔
اس موقع پر خوشی محمد نے مجھے بتایا ملک صاحب مشکور علی پہلی مرتبہ کسی کیس کی تفتیش تنہا کر رہا ہے، یعنی اس کیس کا تفتیشی افسر اول تو آخر یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ذرا گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ بہتر ہے کہ تمہیں بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ بولا جناب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 15 اور 16 تاریخ کی درمیانی رات کے آخری پہر چوری کی واردات ہوئی تھی۔ شام کوٹ کی وسیق دلشاد بیگم نے دوسری صبح 16 تاریخ کو تھانہ کنگن پور میں چوری کی رپورٹ درج کروائی اور چور کا سرسری سا حلیہ بیان کر دیا۔ اگلے روز یعنی 17 تاریخ کو ایس آئی اور میں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں سے ایک روز پہلے مبینہ چور ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ 17 اگست کو کیوں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچے، 16 تاریخ کو یہ کام کیوں نہ کر ڈالا، اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ مبینہ چور شام کوٹ کے ایک گھر سے جڑاؤ تلائی کنگن چرا کر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ کھوجی بابا خوشی محمد متحمل لہجے میں بولا جناب 16 تاریخ کو شام تک ہم چور کا کھرا اٹھانے میں مصروف رہے تھے۔ شام کوٹ میں واقع دلشاد بیگم کے گھر سے لے کر ریلوے اسٹیشن کنگن پور تک میں نے بڑی محنت کی، اپنا پورا تجربہ کام میں لایا اور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا اس کے بعد کی تفصیل میں بتاتا ہوں جناب۔ اے ایس آئی کی مداخلت پر خوشی محمد خاموش ہو گیا۔ مشکور علی نے کہنا شروع کیا ملک صاحب 16 اگست کی تاریخ میں ہم نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ مبینہ چور شام کوٹ سے کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ میں نے رات کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ رانا صاحب کو تھانے میں جا کر دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں سے پوچھ گچھ کروں۔ حالانکہ اس کام کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تمہیں چاہیے تھا کہ اس شام واپس تھانے جانے کے بجائے تم ریلوے اسٹیشن پر پوچھ تاچھ کرتے۔ میرے لہجے کی کاٹ کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب۔ بولتے ہوئے وہ ایک ایسا شخص دکھائی دیتا تھا جس کی حماقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ تھانے دار رانا جمشید صاحب نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی تھی اور کہا تھا کہ اگلی صبح میں ضرور اسٹیشن جا کر مبینہ چور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ اے ایس آئی نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے ایک شک گزرا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دانستہ خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بعض اوقات چغلی کھاتی تھیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہو۔ میں نے اس سلسلے میں کافی سوچا، لیکن اپنے محسوسات کی تصدیق کے لیے مجھے کوئی واضح اشارہ نہ ملا۔ چنانچہ میں نے سرے دست اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور ایسے مشکور علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا ملک صاحب رات کو مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ واقعی مجھے اس شام پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والوں سے اور کلیوں وغیرہ سے مبینہ چور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی۔ تاہم یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر دیا کہ اگلی صبح میں سیدھا کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کروں گا۔ ایک لمحے کو رک کر سے اضافہ کیا ملک صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ نروس ہو گیا تھا، دراصل پہلا کیس ہے نا اس لیے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہون کو کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے عام سے لہجے میں دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ اگلی صبح یعنی کل صبح کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن پر تم نے کون سا تیر مارا؟ کل صبح سے میری مراد گزری ہوئی 17 تاریخ کی صبح تھی۔ وہ بولا جناب میں نے دلشاد بیگم کا بیان کردہ حلیہ جب منظور احمد کو تفصیلاً بتایا تو اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ منظور احمد نے ہمارے مطلوب بندے کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ منظور احمد کون ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ منظور احمد میرا یار بیلی ہے، ایسے نے کہا۔ ادھر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اس کا چائے کا سٹال ہے، کیک پیسٹری اور بسکٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں اس کے سٹال پر۔ وہ منظور احمد کی مزید تفصیل میں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات کو قطع کیا اور پوچھا منظور احمد سے تمہیں کیا معلوم ہوا تھا؟ منظور احمد نے تصدیق کی تھی کہ ایسا ایک شخص 16 اگست کی صبح وہاں آیا تھا۔ مشکور علی نے بتایا اس شخص نے منظور احمد سے چائے اور کیک پیس خریدا تھا۔ ربا ربی میں منظور نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ اس شخص نے منظور کو بتایا کہ وہ بصیر پور جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے بولا یہ بات مجھے منظوری سے پتہ چلی تھی کہ مذکورہ شخص کے دائیں گال پر چنے کے برابر سیاہ مسا بھی تھا اور اس کے گلے میں 3 طلائی تعویذ والی ایک سیاہ ڈوری بھی تھی۔ ازیں علاوہ منظور نے یہ بھی بتایا کہ اس شخص نے پاؤں میں دیسی کھسا پہن رکھا تھا۔ اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا۔ جواب میں بھی خاموش رہا تو اس نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں منظور احمد کے پاس تھوڑی دیر رک کر پلیٹ فارم کی رونق دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں منظور کا ایک دوست لیاقت خان بھی وہاں آ گیا۔ منظور نے لیاقت خان سے پوچھا کہ آیا اس نے ہمارے مطلوبہ بندے کو دیکھا تھا؟ لیاقت نے تصدیق کر دی کہ اس نے نہ صرف مبینہ چور کو دیکھا تھا بلکہ اس سے مختصر بات چیت بھی کی تھی۔ لیاقت نے اسے ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں اس نے لیاقت کو بتایا کہ وہ ٹکٹ حاصل کر چکا ہے۔ لیاقت خان کے استفسار پر اس شخص نے یہ بتایا کہ وہ کنگن پور سے بصیر پور جا رہا تھا۔ میں نے جب
لیاقت خان سے 2-4 سوالات کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں غیر معمولی طور پر لمبے تھے، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جبکہ اس کے جوتے کا نمبر 9.5 یا 10 سے کم نہیں تھا۔ لیاقت خان نے دلشاد بیگم کے بیان کردہ حلیے کی پوری تصدیق کی تھی۔ ایسے ہی مشکور علی کا طویل بیان ختم ہو تو میں نے سوال کیا، مشکور علی، تمہیں کل صبح یعنی 17 اگست کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تمہارا مطلوبہ مبینہ کنگن چور کنگن پور سے وزیر پور آیا تھا، پھر تم کل ہی یہاں کیوں نہیں آئے؟ یہ پورے 24 بلکہ 30 گھنٹے کی تاخیر کیوں؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کل خوشی محمد میرے ساتھ نہیں تھا۔ رانا صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ میں خوشی محمد کو ضرور اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ بصیرپور ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد مبینہ چور کا سراغ لگانے کے لیے مجھے قدم قدم پر خوشی محمد کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے خوشی محمد کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا، جو اپنی بیٹی سے ملنے موزہ کوٹھا گیا ہوا تھا۔ ایسے ہی میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دے رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں، اور وہ اپنی مرضی کا جواب سوچ لیتا ہو۔ اس کا یہ انداز مجھے میکانیکی اور مصنوعی سا لگا۔ مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ جیسے ایسے ہی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا ہو، تاہم میں کوشش کے باوجود بھی اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، ملک صاحب، کل رات کو خوشی محمد واپس کنگن پور آیا اور میں آج اسے اپنے ساتھ لے کر بصیرپور لے آیا ہوں۔ خوشی محمد نے کافی دیر کے بعد لب کشائی کی، مگر میرا آنا نہ آنا برابر ہو گیا جناب۔ ہم صبح جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، پھر جب ٹرین اٹاری کے اسٹیشن پر پہنچی تو باقاعدہ بارش شروع ہو گئی۔ 5-6 دن سے بارش رکی ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بصیرپور پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی۔ اب آپ خود ہی بتائیں، اس موسلادھار بارش میں کسی کے پاؤں کا کھرا ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری، ملک صاحب، ایسے ہی پرجوش لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ بصیرپور کے ریلوے اسٹیشن پر اترا ضرور ہے اور اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف گیا ہے۔ یہ معلومات تم نے کس طرح حاصل کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، بصیرپور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک متوسط درجے کا ہوٹل ہے جس کے مالک کا نام ناظم علی ہے۔ ہوٹل کا نام نعمت قدہ ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے ناظم علی سے سوال جواب میں معلوم کر لیا کہ ہمارے مطلوبہ مبینہ کنگن چور نے اس کے ہوٹل میں کچھ دیر رک کر چائے وغیرہ پی تھی۔ ناظم علی نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ میرا خیال ہے وہ سندری باکس اس پوٹلی میں ہوگا۔ ہوٹل کے نزدیک ہی سگریٹ کی ایک دکان ہے، دکان کے بجائے کھوکا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کھوکے کے مالک طالب حسین نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہمارے بیان کردہ حلیے کے ایک شخص نے 16 اگست کے دن اس سے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ وہ تھوڑے سے توقع کے بعد کہنے لگا، ملک صاحب، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا مطلوبہ چور آپ کے علاقے میں پہنچا ہے۔ اب چور کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے۔ میں نے کہا، آپ کے مطلوبہ کنگن چور کو برآمد کروا کے آپ کے حوالے کرنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شخص یہیں کا رہنے والا ہے یا وہ ابھی تک بصیرپور میں ہی موجود ہے؟ یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے جناب، مشکور علی نے کہا۔ میرے لیے جو آپ حکم کریں میں کرنے کو تیار ہوں، بلکہ میں تو ابھی بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبینہ چور کا سراغ نہیں لگ جاتا میں اور کانسٹیبل محمد نذیر یہیں بصیرپور میں ہی رہیں گے۔ البتہ خوشی محمد کو واپس بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں مشکور علی، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، مشکور علی، تم نے بتایا کہ 16 اگست کو مبینہ چور نے بصیرپور پہنچنے کے بعد سگریٹ کے کھوکے سے سگریٹ وغیرہ خریدے تھے طالب حسین سگریٹ والے سے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے بولا، جی ہاں، آپ چاہیں تو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے کہے پر پورا بھروسہ ہے، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مبینہ چور نے کون سے برانڈ کے سگریٹ خریدے تھے۔ کیا تم نے دکاندار سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا؟ جی ملک صاحب، میں نے طالب حسین سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے مطابق ہمارے مطلوبہ چور نے کینچی مارک کا سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ میں نے سگریٹ کا برانڈ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس سے پہلے میں مبینہ کنگن چور کا حلیہ، دلشاد بیگم کے قوائف اور جائے وقوع کے بارے میں تمام ضروری نکات بھی اپنی ڈائری میں درج کر چکا تھا۔ میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا، مشکور علی، اگر تمہارا مطلوبہ بندہ میرے علاقے کا ہی رہنے والا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بس جی ملک صاحب، یہ میرا پہلا کیس ہے، اس لیے آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ وہ عاجزی سے بولا، اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو تھانہ انچارج رانا جمشید کی نظر میں میرا ایک مقام بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے ہی ایک جونیئر کے طور پر سمجھتے ہوئے میری بھرپور رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ ایسے ہی کے انداز میں اگرچہ عجز و انکسار پایا جاتا تھا، لیکن لاشعوری طور پر مجھے یوں محسوس ہو جیسے وہ اداکاری کر رہا ہو۔ میں نے 2 مواقع پر پہلے بھی ایسا محسوس کیا تھا، تاہم اس کی واضح اور معقول وجہ نہ ہونے کے سبب میں اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹک چکا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایسا ہی کانسٹیبل محمد نذیر اور کھوجی خوشی محمد کو واپس کنگن پور بھیج دیا۔ اس نے خود اکیلے ہی میرے پاس رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔
میں نے تھانے ہی میں ایک منجی بستر کا انتظام کر دیا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جو کسی جھولے سے مشابہ تھا۔